کہ دیکھیں کائنات کے تمام حالات کا نظام یہ ہمارے اعمال پر ہے۔ آج اگر مہنگائی ہے، آج اگر ہم قرضوں تلے دبیں، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ پوری دنیا کے تمام حالات کا دار و مدار یہ انسان کے اعمال پر ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک آدمی ہے، مثال سے سمجھانا چاہوں گا، ایک آدمی ہے، وہ آسمان کی طرف پانی پھینکتا ہے اور اس کے نیچے اگر وہ سر پکڑتا ہے تو اس کے سر پہ لازمی بات ہے پانی گرے گا، پتھر نہیں گریں گے۔ اور ایک آدمی آسمان کی طرف پتھر اچھالتا ہے، پتھر پھینکتا ہے اور پھر اس کے نیچے سر پکڑتا ہے تو لازمی بات ہے اس کے سر پر پتھر ہی لگے گا، پانی نہیں لگے گا۔ اسی طرح ہمارے اعمال اور حالات کا نظام ہے۔ نیچے سے اگر ہمارے اعمال اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے والے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں برسیں گی، وہ بارش کی صورت میں، وہ نعمتوں کی صورت میں، وہ برکات کی صورت میں۔ اور اگر ہمارے اعمال اللہ کے عذاب کو متوجہ کرنے والے ہوں گے تو نیچے سے اگر اعمال برے ہیں، اوپر سے حالات بھی برے آئیں گے۔ اسی کے متعلق ایک حکایت ہے، وہ یہ کہ ایک استاد نے اپنے شاگرد کو پوری دنیا کا نقشہ اٹھا کے اس کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا اور کہا، بیٹا اس نقشے کو ٹھیک ٹھیک سے جوڑنا ہے۔ تو شاگرد نے آگے سے کہا کہ استاد یہ تو ناممکن ہے۔ بارکیف وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کس بر اعظم سے کون سا بر اعظم لگ رہا ہے، کس کنٹری سے کون سی کنٹری لگ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہر ملک میں کس صوبے سے کون سا لگ رہا ہے، مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے، کس سمندر سے کون سا سمندر لگ رہا ہے، کہاں پہ جزائر ہیں۔ باہر کے وہ پریشان ہوا اور وہ نقشے کی طرف، ان ٹکڑوں کی طرف دیکھنے لگا کہ اس کو کیسے جوڑوں۔ پھر اسی پریشانی کے عالم میں اچانک اس کی نظر ایک ٹکڑے پر پڑی جس پر انسانی آنکھ بنی تھی۔ جو ہی اس نے انسانی آنکھ اٹھائی تو اس کو اندازہ ہوا کہ شاید اس نقشے کے بیک سائڈ پر پچھلی طرف کسی انسان کی تصویر بنی ہوگی۔ تو باقی ٹکڑوں کو الٹا کیا تو یقین آیا۔ پھر اس نے ایسا کیا کہ دنیا کا نقشہ چھوڑ کے انسان کا نقشہ بنانا شروع کر دیا۔ انسان کی جو باڈی تھی وہ بنانا شروع کر دی، اور جب وہ بنانے لگا تو انسان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میرے انگلیوں کے ساتھ کا حصہ کون سا ہے، بازو کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے، چہرے میں کون سی چیز کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو کرتے کرتے اس نے انسان کا پورا نقشہ تیار کر دیا۔ تو جو ہی انسان کا نقشہ تیار ہوا، دوسری سائڈ کو پلٹ کر دیکھا تو پوری دنیا کا نقشہ تیار ہو گیا تھا۔ خوشی خوشی اس نقشے کو اٹھا کے اپنے استاد کے پاس لائے اور استاد جی سے کہا کہ استاد جی یہ لے دنیا کا نقشہ تیار ہے۔ تو استاد جی نے آگے سے کہا کہ بیٹا یہ تو ناممکن تھا، کیسے ممکن کر دیا ہے؟ آپ کو کیا پتا تھا کہ کس بر اعظم سے کون سا لگ رہا ہے، کس سمندر سے کون سا لگ رہا ہے؟ تو اس نے کہا، استاد جی میں نے اس نقشے کو، دنیا کے نقشے کو چھوڑ کر انسان کے نقشے کو بنانا شروع کر دیا تھا جو بیک سائڈ پہ بنا تھا۔ تو استاد نے آگے سے کیا کہا پتہ ہے کہ بیٹا یہی بات سمجھانی تھی آپ کو کہ جب انسان بن جاتا ہے تو پوری دنیا بن جاتی ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھیں کائنات کے تمام حالات کا نظام یہ ہمارے اعمال پر ہے۔ آج اگر حالات بگڑے ہیں، آج اگر مہنگائی ہے، آج اگر ہم قرضوں تلے دبیں، آج گھر میں پریشانی اور لڑائیاں ہیں، بے اتفاقیاں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے اعمال ٹھیک نہیں، میرے معاشرے کے اعمال ٹھیک نہیں، ہم سود تلے دبے ہوئے ہیں، ہم نے زنا کو عام کر دیا ہے، ہم نے فحش ویڈیو کو اتنا دیکھا کہ پورے عالم میں پاکستان کا 1 نمبر۔ ہم نے جھوٹ کو ذریعہ معاش بنایا ہے، ہم نے جھوٹ کو ذریعہ معاش سمجھا۔ جھوٹ نہیں بولوں گا تو کہاں سے کھاؤں گا؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو کیسے کماؤں گا؟ بچوں کو کیسے پالوں گا؟ حضرت اگر سچ بولنا ہے تو تجارت چھوڑ دیں، یہ الفاظ ہمارے معاشرے میں گردش کر رہے ہیں۔ تو خدا را اپنے گریبانوں کو کھول کے
اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ وہ ایک مجنون تھا نا ہمارے علاقے کا، تورغر علاقے کا ایک مجنون تھا، اس نے ایک موقع پر کہا کہ جب بھی آپ دعا کرتے ہو نا تو اتنا کہا کرو کہ یا اللہ مجھے ٹھیک کر دیں، باقی اللہ کو پھر طریقے نہ سکھاؤ، اللہ کو طریقہ آتا ہے وہ آپ کو ٹھیک کر دے گا۔ تو میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے سامنے رو رو کر اللہ سے مانگے کہ اللہ ہدایت دے دے، ہمیں ٹھیک کر دیں۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی لقمان اختر مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور ان کے بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔